اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ٹوڈے آور ویڈیو ٹاپک از رمضان پلانر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی روٹین کو اس ماہ رمضان میں کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں اور کیسے اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ رمضان کے لیے بہت ہی اچھی روٹین ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان ساری باتوں کو ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ ایک ڈائری لے لیں یا کوئی کاپی یا رجسٹر جس پر آپ اپنی رمضان کی پلاننگ کو نوٹ ڈاؤن کریں اور پھر اس کے مطابق آپ اپنا رمضان کا پورا مہینہ اچھے سے گزار سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہماری زندگیوں میں کوئی خاص ایام آتے ہیں یا کوئی فنکشن آتا ہے تو ہم ان کو بہت اچھے سے مینیج کرتے ہیں اور بہت اچھے سے ان کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ماہ رمضان جو کہ مسلمانوں کی زندگی کا بہت اہم ماہ ہے، اس کی مسلمان پلاننگ نہ کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تھی رمضان پلانر کی اہمیت کہ ہمیں جو ہے اپنے رمضان کو پلان کیوں کرنا ہے۔ اب سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ استغفار کرنا ہے، کثرت سے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ رمضان میں ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق دینا اور ہمیں سستی سے بچانا اور ہمارے وقت میں برکت ڈالنا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک لسٹ بنا لیں کہ آپ نے کون سی دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، تو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگتے رہیں۔ دعاؤں کے لیے آپ پلے اسٹور سے قرآنی اور مسنون دعائیں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ہر روز کی ایک دعا لازمی یاد کریں۔ اس کے علاوہ آپ ایک صدقہ باکس بنائیں جس میں سب گھر والے صدقہ ضرور کریں، چاہے ہر فرد ہر روز 10 روپیہ ہی ڈالیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 664۔ کوشش کریں کہ آپ کی ہر افطاری میں سے کچھ نہ کچھ کسی غریب کے گھر ضرور جائے، بے شک وہ سالن کی ایک پلیٹ یا پھر کچھ پکوڑے ہی ہوں۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، چیزوں کی مقدار کو نہیں۔ اپنے آس پاس پڑوس نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ کون سے گھر ایسے ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے، ان کے گھر رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی راشن بھجوا دیں۔ اللہ نے جو رزق آپ کو دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ ضرور کریں اور شکر کریں کہ اس نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اور بہت زیادہ فضول خرچی کرنے سے پرہیز کریں، جیسا کہ اگر آپ نے 5 سوٹ لینے ہیں وہاں آپ 3 لے لیں اور ان 2 سوٹوں کی قیمت میں سے کسی کے گھر کچھ کھانے کا سامان بھجوا دیں۔ اور سب سے اہم بات کہ رمضان میں روزے کی نیت لازمی کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کر لی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 730۔ اس لیے آپ یاد سے دل میں نیت ضرور کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے رمضان کو بہت زیادہ بہتر اور مفید بنانے کے لیے اور اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں، جیسا کہ اپنی 5 وقت کی نماز کو بر وقت ادا کریں اور نماز میں خشوع و خضوع کا خاص خیال رکھیں۔ اور اگر آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو اس رمضان میں نماز کا ترجمہ لازمی سیکھیں اور تہجد کا خاص خیال رکھیں۔ عام دنوں میں تہجد پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، رات میں اٹھنا، لیکن رمضان چونکہ
ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو کچھ وقت سحری سے پہلے اٹھ جائیں تاکہ آپ تہجد کا اہتمام کر سکیں۔ اور رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ لازمی پڑھیں، دورہ قرآن کریں، تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں اور بہت سارا ذکر کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے نام یاد کریں اور ترجمہ بھی ساتھ سنیں، اور اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ ان ساری چیزوں کو پلان کریں، ایک لسٹ بنائیں، چاہے اپنی ڈائری پر اس کی لسٹ بنائیں یا اپنے موبائل میں پلانر میں اس چیزوں کو پلان کریں اور ان کے مطابق اپنے رمضان کو گزاریں۔ انشاءاللہ آپ کا رمضان بہت ہی زیادہ پروڈکٹیو ہوگا۔ ان کاموں کو لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ رمضان میں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔